360 में अमेरिका से दुनिया भर में फैलने वाली मी टू की मुहिम के 2 सालों में खवातीन के लिए क्या बदला? पाकिस्तान में सोलर ट्यूब वेल से बिजली की बचत और किसान की आसानी, फिर एतराज किस बात पर? और जानिएगा कि आम लाइब्रेरी में दस्तयाब हैरी पॉटर जैसी अदबी किताबें बाज अमेरिकी स्कूलों में बैन क्यों? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं इरम अब्बासी। दुनिया भर में जारी मी टू मूवमेंट को अब 2 बरस पूरे होने को हैं। इस मूवमेंट का सबसे नुमाया असर ये हुआ कि अपने ऊपर जिनसी जुल्म के खिलाफ दुनिया के हर हिस्से से खवातीन की आवाजें सामने आईं। लेकिन इससे बढ़कर ये मुहिम क्या हासिल कर पाई? आज के प्रोग्राम में हम इसी का जायजा लेंगे और खुसूसन पाकिस्तान और भारत में मी टू की मूवमेंट के असरात पर बात करेंगे। I think there is a Me Too backlash. It has provided a way for women to collectivize their stories. जो इम्पैक्ट हमें उस सोसाइटी पर नजर आया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट इम्पैक्ट मैं ये कहूँगी कि हमें पाकिस्तान में नजर आया है। हमारे यहाँ औरत आज भी खामोश करवा देने के लिए बहुत ही आसान हदफ है। मी टू मूवमेंट का आगाज 2 साल पहले अक्टूबर के महीने में हॉलीवुड से हुआ, जब कैमरे के पीछे और सामने काम करने वाली कई खवातीन हॉलीवुड के कामयाब प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन के हाथों जिनसी ज्यादती के इल्जामात के साथ सामने आईं। इस केस ने तो जैसे बरसों के बंद ही तोड़ डाले हों और हॉलीवुड से कई मकबूल अदाकारों के खिलाफ जिनसी बदसलूकी के इल्जामात सामने आने लगे। लेकिन हार्वी वाइनस्टीन के साथ क्या हुआ? इस वक्त हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ खवातीन के साथ जिनसी बदसलूकी के 5 संगीन इल्जामात पर मुकदमा चल रहा है। गुज़िश्ता बरस गिरफ्तारी के बाद अब वो $1 मिलियन के एवज जमानत पर हैं और अपने खिलाफ तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हैं। मी टू मूवमेंट का असर पाकिस्तानी माशरे पर कैसा रहा? क्या घर से बाहर मुलाजमत करने वाली पाकिस्तानी औरत को खुद से रवा रखे जाने वाले रवैयों में तब्दीली देखने को मिली? क्या इस मुहिम ने अपनी आवाज उठाने का हौसला दिया उन्हें? जानने की कोशिश की हमने इस्लामाबाद में मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली चंद खवातीन से। I know that I can be taken care of at some point in time. ठीक है, मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, मी टू का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि मेरी आवाज़ को एक रिकग्निशन देगा और मुझे अपने आप को छुपाना नहीं पड़ेगा। मतलब छुपाना से मतलब ये अपने प्रॉब्लम्स को छुपाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म आउट देयर। कंप्लेंट करना, वो फिर उसमें लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो बहुत ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है और आम लोग यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम एजुकेटेड लोग भी इसको अप्रोच नहीं करते। उनका ख्याल होता है कि एक लीगल कल्चर यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिससे वजह से विमेन जो एंट्री है लीगल कल्चर में वो प्रॉब्लमेटिक है। कंप्लेंट करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। पहले तो डिस्करेज किया जाता था, खवातीन ही आपको डिस्करेज करती थी कि आपको कोई इशू है तो चुप कर जाएं, बर्दाश्त करें, इग्नोर कर दें। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस मूवमेंट के बाद अब ये है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और लोग आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जिस केस ने हेडलाइंस में जगह बनाई वो था गुलकारा मीशा शफी का। उन्होंने सिंगर अली जफर पर जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगाया। लाहौर हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बाद अली जफर और मीशा शफी केस में मीशा की दरख्वास्त खारिज कर दी, मगर बेशतर पाकिस्तानी टीवी चैनल्स की जानिब से इस केस की कवरेज पर माहिरीन सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अदालती फैसला आने से पहले ही बेशतर चैनल्स ने अली जफर को बेकसूर पेश किया, जिससे ये सवाल भी उठता है कि आखिर मीडिया में काम करने वाले ऐसे केसेस की कवरेज में कितने हसास या ट्रेंड है। मी टू मूवमेंट ने क्या मीडिया या सहाफत में काम करने वाली पाकिस्तानी खवातीन की जिंदगी आसान बनाई? जब ये पाकिस्तान के अंदर इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला तो वो पूरी की पूरी जो मुहिम थी वो सेलिब्रिटीज़ के गिर्द घूम गई। एक हाई प्रोफाइल केस और उस एक हाई प्रोफाइल केस की वजह से हुआ ये कि इस मुहिम को बहुत नुकसान पहुंचा पाकिस्तान के अंदर। वो लोग जो बोलना चाहते थे, वो लोग जो आवाज़ उठाना चाहते थे, नाइंसाफ़ी पर बात करना चाहते थे, शायद उनको एक कदम पीछे हटना पड़ा है। पाकिस्तान में स्पेशली मीडिया इंडस्ट्री की जब आप बात करते हैं, न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जब ख़वातीन ने उठकर हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, उन्होंने कानूनी कार्रवाई का भी सामना किया, यहाँ तक के केसेस भी जीते हैं, लेकिन उसके बाद
उनके लिए स्पेस ख़त्म हो गई, वो वापस उस न्यूज़ रूम में नहीं जा सकी हैं। मैं आज भी सड़क पर निकली और आज भी मैंने वही जुमले सुने जो शायद मुझे लगता था कि अब लोग नहीं कहते होंगे कि क्या स्टाइल है, लड़की का बाहर निकलना और किसी मर्द का उसको ये कहना, ये हरासमेंट नहीं है क्या? और अगर है तो इसका मकसद है कि जहां फिर मेरा वही बात आ जाएगी कि जहां मुझे मैसेज देना था मी टू के थ्रू इनसाइड पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से दिस, वी आर फेलिंग इट। अगर भारत की बात करें तो सन 2018 में भारत में मी टू मूवमेंट ने जोर पकड़ा। अदाकारों और ख़वातीन सहाफ़ियों ने अपने साथ होने वाली मुबैना ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, मगर बेशतर केसेस में इल्ज़ाम लगाने वाली ख़वातीन को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इल्ज़ाम की जद में आने वाले चंद मर्दों को तो नौकरी से निकाला गया, मगर बेशतर की रेपुटेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आइए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारी साथी रुतुल जोशी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। रुतुल, ये बताइए कि मी टू मूवमेंट के आने के बाद से वो कौन से अहम अदालती केसेस थे जो भारत में नुमाया रहे और उनके नताइज क्या थे? देखिए, अगर हम कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस की बात करें रम, तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगी कि एक वजीर की कुर्सी गई, एक जाने माने डायरेक्टर को अपनी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी से हाथ धोना पड़ा, एक बड़े ऑथर को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ी, और इसके साथ साथ हमने कई और जगह देखा कि बहुत सारे लोगों को पब्लिक में आकर इस बात को फेस करना पड़ा कि उन पर एक बड़ा इल्जाम, एक संगीन इल्जाम लगाया गया है। दो बड़े जो केसेस थे, जैसे नाना पाटेकर जो कि एक जाने माने हिंदी फिल्मों के एक्टर हैं, उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया गया था। तनुश्री दत्ता ने जो इल्जाम लगाया, 10 साल पुराना केस उन्होंने उठाया जब मी टू मूवमेंट शुरू हुआ हॉलीवुड में। उस मामले को अगर हम देखें तो अभी तक पुलिस को कोई भी ऐसा आई विटनेस अकाउंट नहीं मिला है तनुश्री दत्ता के फेवर में जो नाना के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाए। दूसरी तरफ अगर हम एमजे अकबर को लें, जो कि वजीर भी थे इंडिया में हुकूमत में, उनके ऊपर जर्नलिस्ट प्रिया रमानी ने इल्जाम लगाया, उसके बाद उनकी कुर्सी तो चली गई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक डेफेमेशन केस फाइल कर दिया प्रिया रमानी के ऊपर, और अगर इस डेफेमेशन केस को वो हार जाती है तो खुद प्रिया रमानी को 2 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा एक मशहूर कॉमेडियन थे जिनको अपना यूट्यूब पर उनका जो शो चलता था वो बंद हो गया। तो बहुत मिला जुला सा असर रहा है। कुछ बड़े हाई प्रोफाइल केसेस आए, लेकिन उनके कुछ ऐसे नतीजे आए कि एक केस को सुन के 100 लोग डर के पीछे हट जाएं, ऐसा भी नहीं हुआ है। रुतुल, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि मिला जुला रुझान रहा मी टू मूवमेंट को लेकर, तो क्या कहिएगा कि भारत में खवातीन के लिए दफ्तरों में काम करना या घरों में या माशरे में मुश्किलात किसी हद तक कम हुई हैं? देखिए, मुश्किलात एक हद तक इसलिए कम हुई हैं क्योंकि अगर हम भारत में देखें तो लड़कियों का जो पढ़ाई लिखाई का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है, और बहुत ही तेजी से बहुत ज्यादा नंबर्स में लड़कियां निकलकर, औरतें निकलकर बाहर काम कर रही हैं। लेकिन आज भी अगर कोई भी दिक्कत किसी औरत को होती है, स्पेशली सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी, तो पूरा का पूरा ओनस उसके ऊपर होता है कि वो ये बताए कि वो उस हालात में क्यों पहुंची, उसके कपड़े कैसे थे, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी किन लोगों से दोस्ती है, वो किस वक्त पर घर से बाहर आती जाती है। तो पूरा का पूरा जो कैरेक्टर पे जो सवाल उठाए जाते हैं वो आज भी खवातीन या लड़कियों पर ही उठाए जाते हैं। ये शायद एक बहुत डीप रूटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी होने का नतीजा भी हो सकता है राम, लेकिन इतना जरूर है कि मी टू मूवमेंट के बाद एक डायलॉग, एक कॉन्वर्सेशन इस पर शुरू हुआ है, और अब बहुत सारी लड़कियां, मैं खास तौर पर जो यंग लड़कियां हैं उनको देखती हूँ कि वो इस बारे में बात करने से अब डरती नहीं है। कम से कम उन्हें इतनी हिम्मत है कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां वो बोल सकती हैं। दूसरी बात ये भी है कि कई बार जब वो सामने आती हैं तो जबरदस्त ट्रोलिंग होती है, उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगा दिए जाते हैं और उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए जाने लगते हैं। थैंक यू सो मच रुतुल जोशी हमारे साथ थी दिल्ली से, और हम बात कर रहे थे भारत में मी टू मूवमेंट के क्या असरात हुए और वहाँ पर खवातीन के लिए ज़िंदगी दफ्तरों या माशरे में आसान हुई या नहीं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस रुतुल। 2 साल पहले जब हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ जिनसी इल्जामात सामने आने के नतीजे में मी टू मुहिम का आगाज हुआ तो इल्जाम की जद में आने वाले बाज मर्दों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस सूरत हाल के बाद एक अवामी राय के जायज़ों पर मबनी सर्वे में पता चला है कि ऐसे मर्द मैनेजर्स की तादाद में इजाफा हुआ है जो खवातीन के साथ काम करने से ही घबराना शुरू कर दिया है। तफसील इस रिपोर्ट में। मी टू मुहिम के सिलसिले में किए जाने वाले एक सर्वे में शामिल
41% مردوں نے کہا کہ وہ کسی بھی ایسی میٹنگ سے ہچکچاتے ہیں جہاں وہ کسی خاتون کے ساتھ تنہا ہوں، اور ہر 5 مردوں میں سے 1 سے زائد نے کہا کہ اب کام کے بعد سماجی میل ملاپ کی تقاریب میں خواتین کو شامل نہ کریں۔ نیو یارک میں کرائسس مینجمنٹ فرم کی ایک کنسلٹنٹ دیویا تیمن کے لیے یہ نتائج حیران کن نہیں ہیں۔ I think there is a Me Too backlash. میں سمجھتی ہوں کہ می ٹو کا ایک رد عمل سامنے آیا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ رد عمل سنجیدہ نوعیت کا ہے اور برقرار رہنے والا ہے۔ میرا خیال ہے کہ می ٹو اب ہمیشہ رہے گی۔ تبدیلی ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، ظاہر ہے تبدیلی کہاں لوگ اتنی جلدی قبول کرتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر ایلیٹی جانسن می ٹو کو تبدیلی کی ایک زبردست طاقت سمجھتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک انتہائی مضبوط تحریک ہے جس نے واقعی جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور جنسی زیادتیوں کے واقعات پر توجہ مرکوز کرائی ہے، اور اس نے خواتین کو اپنی کہانیاں اجتماعی طور پر بیان کرنے کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہے۔ کئی دفعہ لوگ الگ سے بیان کیے جانے والے واقعات پر یقین نہیں کرتے، لیکن جب آپ بار بار ایسے واقعات کو سنتے ہیں تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ ٹھوس مسائل ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ نیشنل ویمن لا سینٹر کے مطابق جب سے می ٹو تحریک منظر عام پر آئی ہے، 15 امریکی ریاستوں نے اکتوبر سن 2017 سے ملازمین کو جنسی طور پر ہراساں کیے جانے اور جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے بچانے کے لیے نئے قوانین منظور کیے ہیں۔ جانسن اور تیمن دونوں نے حال ہی میں کولمبیا یونیورسٹی میں ایک پینل ڈسکشن میں شرکت کی۔ ان کے ساتھ شیلی اوریا بھی شامل تھیں، جو می ٹو سے منسلک واقعات پر کتاب بھی مرتب کر چکی ہیں۔ انٹرنیٹ بہت طاقتور ذریعہ ہے، یہ ہمیں بہت کچھ کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر وہ سب کچھ حقیقی زندگی میں عمل پذیر ہو جاتا ہے۔ تبدیلیاں حقیقی زندگی میں آنی چاہیے، قوانین میں، کام کی جگہوں میں، خواتین کی تنخواہوں میں اور سڑکوں پر خواتین کے تجربات میں تبدیلی لانے کے لیے ضروری ہے کہ تبدیلی حقیقی دنیا میں آئے۔ تبدیلی لانے میں لٹریچر کا کردار ہو سکتا ہے، کیونکہ کتاب حقیقی دنیا میں موجود ہوتی ہے۔ ریٹائرڈ اٹارنی رابرٹ اویمیک کہتے ہیں کہ می ٹو نے انہیں اس بارے میں شعور دیا ہے کہ کچھ خواتین کیوں اپنے کریئر کو زیادہ عرصے تک قائم نہیں رکھ سکی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ اچھا ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کن حالات میں اور کس کے ساتھ تنہا ہیں، اور مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیوں خواتین کو اکیلے میں بلاتے ہیں اور پھر ان کے آنے کی توقع بھی کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی یہ اندازہ لگانا قبل از وقت ہے کہ می ٹو کا طویل المیعاد اثر کیا ہوگا۔ تیمن کہتی ہیں کہ یہ تحریک ایک پینڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے اور اس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ ڈورا میکوار کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو بری کارکردگی کی وجہ سے پی سی بی نے ہٹا دیا ہے کپتانی سے۔ یہ خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر، پتہ ہے facebook.com/voaurdu، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @urduvoa۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF نے پاکستان کو آئندہ برس فروری تک گرے لسٹ میں رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ FATF کا اہم اجلاس آج فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوا۔ اجلاس کے بعد FATF کے حکام نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بدستور گرے لسٹ میں رہے گا اور اسے بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچنے کے لیے فروری 2020 تک کا وقت دیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد پیرس میں موجود ہیں، جو کہ اس اجلاس کی خصوصی کوریج آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اسد، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان کو کیا ہوم ورک دیا گیا ہے؟ اب کی بار پہلے کے مقابلے میں کتنی سختی سے پاکستان سے نپٹا گیا ہے؟ پہلا ہوم ورک ہی پورا نہیں ہوا پاکستان کا، تو اس حوالے سے پہلے ہوم ورک کو ہی ری انفورس کیا گیا ہے۔ ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے جو فنڈز ہیں ان کو خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ دیکھا جائے وہ کس طرح سے روٹ ہوتا ہے پیسہ اور کہاں تک جاتا ہے، اس کا ٹریک نہیں رکھا جا رہا۔ اس کے علاوہ اینٹی منی لانڈرنگ کے حوالے سے بات کی گئی کہ منی لانڈرنگ میں جو شکیں ہیں وہ بھی ابھی تک پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کی جا سکیں۔ اویئرنیس کی بات کی گئی کہ اویئرنیس جو ہے وہ پراپر اتھارٹیز کو نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے جو کیسز بن رہے ہیں ان میں آگے ایگزیکیوشن تک جو ہے، پروسیکیوشن ویک ہے، ایگزیکیوشن ان کی نہیں ہو پا رہی، تو اس پہ کافی حد تک جو ہے وہ کنسرن شو کیے گئے ہیں۔ 10 پوائنٹس FATF نے ریز کیے ہیں، جس میں موویبل اور اموویبل پراپرٹیز، جو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ہے، ان کی ٹرانسفر سے لے کے ہر طرح کے جو ٹرانزیکشنز ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، اس کے حوالے سے کنسرن شو کیے گئے ہیں کہ ان کو کس طرح سے لے کے چلا جائے۔ پاکستان نے
سخت وارننگ دی گئی ہے پاکستان کو اس حوالے سے کہ فروری 2020 تک پاکستان جو ہے وہ ریمیننگ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کرے, اور ان کو پورا کرنے کے بعد ہی پاکستان کو شاید اس کے بعد وائٹ لسٹ میں ڈالا جا سکے گا. لیکن جو آج ٹون ہمیں نظر آئی اور جس طرح کا جو اس وقت میٹنگ میں پریس بریفنگ میں جو چیزیں سامنے آئیں, اس سے کافی حد تک پاکستان کو ایک سیریس قسم کی وارننگ جو ہے وہ یہاں سے پاس آن کی گئی ہے. اسد اللہ خالد, آپ پیرس میں موجود ہیں FATF کی کوریج کے لیے. یہ بتائیے کہ ایران کو جیسے بلیک لسٹ کیا گیا ہے تو دیگر گرے لسٹ میں شامل ملکوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ ارم, ایتھوپیا اور سری لنکا, ٹیونیزیا, یہ 3 ممالک ایسے تھے جو پاکستان کے ساتھ گرے لسٹ میں تھے. ان تینوں کو گرے لسٹ میں سے نکال دیا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ برازیل کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے. کچھ حد تک ایران کا, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ ایران کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے, اور انہی ایشورنسز اور اسی طرح کی لینگویج یوز کی گئی اس پریس کانفرنس میں, جس میں کہا گیا کہ ایران نے بھی ہمیں ہائی لیول پہ ایشورٹیز دی تھیں FATF کو, لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل درآمد چونکہ نہیں ہو سکا, تو اس لیے ہم ایران کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر رہے ہیں. اور اس سے آنورڈ جو ہے سرٹنلی فائنینشیل سسٹم ایران کا کافی حد تک سفر کرے گا, جو کہ آلریڈی کافی حد تک بروکن سسٹم ہے. ٹیونیشیا, سری لنکا اور ایتھوپیا جو کہ اس سسٹم کے تحت اور ٹیکنیکلی اپنی ریکوائرمنٹس پورا کر کے یہاں سے نکلے ہیں, گرے لسٹ سے نکلے ہیں, دے آر ان ٹو دی وائٹ لسٹ. اور پاکستان کے لیے بھی اسی طرح کی شاید ایک جو تجزیہ کار اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اسی پیٹرن پہ کام کر کے پاکستان بھی باہر آ سکتا ہے, لیکن پاکستان کے لیے ابھی لانگ ٹرم پالیسیز کے حوالے سے کویسچن مارکس اپنی جگہ پہ موجود ہیں. مختصراً بتائیے گا, کیا پاکستان کے وفد سے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی یا وہ پریس کانفرنس میں دکھائی دی ہے؟ پریس کانفرنس سے پہلے ہی پاکستانی وفد تو شاید 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ہی پاکستانی وفد جو حماد اظہر جس کی قیادت کر رہے تھے, ایمبیسڈر جو فرانس میں ہیں پاکستان کے, وہ ان کے ساتھ تھے. وہ 1 سے 1.5 گھنٹہ پہلے اس وینیو کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور انہوں نے پھر سے منع کیا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کمنٹ دینے سے. انہوں نے کہا جو بھی کمنٹس آئیں گے جو پریس کانفرنس سے آئیں گے اسی پہ ہم ریلائی کریں گے اور اسی چیز کو آگے ٹیک اپ کیا جائے گا, لیکن آفیشیلی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سانس نہیں دیا گیا. اسد اللہ خالد, پیرس سے ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. چلیں ادھر آ جائیں, ادھر تھوڑا سا, تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا, یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. پاکستان میں پانی کا سب سے زیادہ استعمال اور ضیاع زراعت کے شعبے میں ہوتا ہے. سولر ٹیوب ویلز بجلی کی بچت اور کسان کے لیے سہولت, لیکن زیر زمین پانی کی سطح کم کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بن رہے ہیں. کیسے؟ تفصیل جانتے ہیں لاہور سے سمر خان کی اس رپورٹ میں. رخسانہ صوبہ پنجاب کی تحصیل دیپالپور سے ملحقہ ایک گاؤں میں کسان ہیں. انہوں نے اپنے کھیت میں لگے ٹیوب ویل کو شمسی توانائی پر چلانے کا فیصلہ کیا ہے, کیونکہ بجلی یا ڈیزل پر چلنے والا پیٹر انجن مہنگا پڑ رہا تھا. چھتری کے نال سکون نال پانی لاواں دے نہ کسے پوچھنا پرتیت نہ بتی ال جے 1-2 دفعہ بل نہ ترے تو پرچہ کروا دیندے نے, ویسے پھر زبان تا پیچھے ٹریا پھرید. یعنی بجلی نہ استعمال کرنے سے پیسہ تو بچ رہا ہے, مگر پانی کتنا استعمال ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب نہیں. دیپالپور کے کسانوں میں شمسی توانائی کا منصوبہ اخوت فاؤنڈیشن نے سال 2018 میں متعارف کرایا. 8 سے 9 لاکھ روپے مالیت کا سولر سسٹم کسانوں کو آسان اقساط پر فراہم کیا جاتا ہے. اکثر ایسے ہوتا تھا کہ جب یہ دھان کی فصل ہے نا, جو جب تیار ہوتی تھی پانی نہیں ہوتا تھا, سوکھ جاتی تھی. اب یہ سولر ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں, کوئی خرچہ تو ہے نہیں. جو ہم نے ڈیزل پہ خرچ کرنا تھا وہی پیسے رکھتے جائیں تو ہماری قسط نکلتی آسانی سے,
اور ہم نے اس کو قسطیں ادا کر دینی. قسطیں دینے کے بعد ہمیں بالکل وہ ایسٹ تو موجود ہے. وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے جون میں سولر ٹیوب ویلز کے منصوبے کو ملکی سطح پر پھیلانے کا اعلان کیا. پمپ اور ٹیوب ویل جو ڈیزل پہ چلتے تھے ان کو ہم سولر میں کنورٹ کریں. زراعت کے شعبے میں شمسی توانائی کی آمد سے کسانوں کے مالی حالات بہتری کی جانب آ رہے ہیں، لیکن اس طریقہ کار کو محکمہ زراعت پنجاب کی حمایت حاصل نہیں، کیونکہ پانی کا بے دریغ استعمال اس کے بڑے نقصانات میں سے ایک ہے. پاکستان میں 1951 میں 5600 کیوبک میٹر فی کس پانی دستیاب تھا، جو کم ہو کر اب 800 کیوبک میٹر فی کس رہ گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ مفت پانی کی دستیابی اس کی بچت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے. سولرائزیشن آف ٹیوب ویل نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کرنا ہے تو پھر اس کو ڈرپ اریگیشن کے ساتھ کپل کریں، وہ ایز اے پاور، کیونکہ وہیں پہ آپ کو ڈسچارج بہت کم چاہیے، 7-8 LPS لیٹر پر سیکنڈ ڈسچارج، جبکہ ٹیوب ویل کا ڈسچارج تقریباً 35 سے 40 لیٹر پر سیکنڈ ہوتا ہے. محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق پانی کے استعمال سے متعلق قانون نہ ہونے کے باعث وہ کسی کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے روک نہیں سکتے، لیکن حکام کے مطابق ڈرپ اریگیشن کو عام کرنے اور اس کے ساتھ شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل جوڑنے پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ کسان کے پاس برسوں بعد بھی زمین سیراب کرنے کے لیے پانی موجود ہو. سمن خان، وائس آف امریکہ، دیپالپور. پابندی کا شکار یا بین کی گئی کتابوں کا ہفتہ ہر سال منعقد ہوتا ہے اس وقت امریکہ میں جب بہت سے بچے نیا تعلیمی سال شروع کرتے ہیں. اس موقع کے اعزاز میں مقامی لائبریریز ہیری پوٹر یا دی ایڈونچر آف ہکلبیری فن اور سینکڑوں دیگر ناولز کے اجتماعی مطالعے کا اہتمام کرتی ہیں. ان میں سے بہت ساری کتابوں کو ادبی سمجھے جانے کے باوجود اسکول کی کچھ لائبریریز میں ان پر پابندی کیوں عائد ہے؟ تفصیل اس رپورٹ میں. Get up from there, I say. Okay, Mom. یہ رچرڈ رائٹ کے ناول نیٹو سن کا ایک اقتباس ہے. یہ 20 سالہ بگر تھامس کی کہانی سناتا ہے جو 1930 کی دہائی میں شکاگو میں غربت میں زندگی گزارنے والا ایک سیاہ فام نوجوان تھا. یہ کتاب 1940 کی دہائی کے اوائل میں شائع ہوئی تھی، لیکن 1970 کی دہائی میں ریاست نیو ہیمپشائر نے اس کتاب پر پابندی عائد کر دی تھی کیونکہ اس میں نازیبا الفاظ اور تشدد کا ذکر شامل ہے. ایک دہائی کے بعد اسے متعدد سکولز اور لائبریری سے بھی ہٹا دیا گیا. اس دن الیگزینڈر یا شہر کے میئر جسٹن ولسن ایک مقامی لائبریری میں اسے پڑھ رہے ہیں. میں ان کتابوں کی فہرست دیکھ رہا تھا جن پر ہمارے ملک میں پابندی عائد ہے. میں جانتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں میں جن میں میں پڑھا ہوں وہاں کچھ مخصوص کتابوں پر پابندی لگانے کے لیے تحریکیں چل رہی تھیں جن کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ بچوں کی کچھ مخصوص کتابوں تک رسائی نہ ہو. والٹ وٹمن کی کتاب لیوز آف دا گراس فکشن کی ایک کتاب تھی جن پر پابندی لگائی گئی. اسے انتہائی فحش سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد متعدد ریاستوں نے مارک ٹوینز کے ایڈونچرز آف ہکلبیری فن پر پابندی عائد کر دی. ان میں سے بہت ساری کتابوں پر اب بھی پابندی عائد ہے. کیچر ان دی رائے پر شائع ہونے کے بعد سے تقریباً ہر سال پابندی عائد کی جاتی رہی ہے اور یہاں تک کہ پرانی کتابیں جیسے ہیری پوٹر ابھی کیتھولک اسکول کی لائبریری سے ہٹا دی گئیں. یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامی لائبریریاں بین کی گئی کتابوں کے سریعام مطالعے کا اہتمام کرتی ہیں. سیلی باکم نے کیچر ان دی رائے کا انتخاب کیا ہے. انہیں اسکول کے زمانے سے ہی اس کتاب سے پیار ہے. آپ جانتے ہو یہ ایک ایسے نوجوان کے بارے میں کتاب ہے جو دراصل ذہنی دباؤ کا شکار ہے. وہ اپنے چھوٹے بھائی سے محروم ہو گیا ہے اور وہ اس کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکتا. اس میں بہت ساری متنازع چیزیں ہیں لیکن ہمیں پھر بھی اسے سینسر نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا کرنے کا حق نہیں ہے. ہر ایک کو انتخاب کرنے کا حق ہے. عام طور پر امریکی عدالتوں نے اپنے فیصلوں میں اس پر اتفاق کیا ہے کہ آزادی رائے کے حوالے سے پہلی ترمیم میں پڑھنے کی آزادی بھی شامل ہے. جولی ٹیبو کے ساتھ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ. یہ تھا آج کا ویو 360. رائے دینے کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر. اس کے علاوہ ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. انسٹاگرام پر آپ اردو VOA کو فالو کر سکتے ہیں بہت سی دلچسپ ویڈیوز اور تصاویر کے لیے. ہم اپنے انسٹاگرام پر آپ کی کھینچی ہوئی بہترین تصاویر بھی پوسٹ کرتے ہیں. تو اٹھائیے اپنا فون، لیجیے پاکستان کے نظاروں کی اچھی سی تصویر اور ہم سے شیئر کیجیے. اسی کے ساتھ عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ.
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔